کہ کانٹینٹ قدرے مختلف ہونا چاہیے ایک دوسرے سے. تو یہ میرا فون نمبر ہے جو سامنے اسکرین پہ آ رہا ہے. کہ لگتا ہے کہ وہ پوری فلم بنا دی ہے بھیا نے. یوٹیوب پڑھتا ہے سنتا ہے. اور میں نے جوتے کھاتے بھی دیکھے اپنی آنکھوں کے سامنے. السلام علیکم جی, خیریت سے ہیں؟ آپ کو میری وجہ سے انتظار کرنا پڑا. وہ ایکچولی کچھ مہمان آئے ہوئے تھے پہلے سے, وہ میٹنگ لمبی ہو گئی. took me a while to get over it. اور I thought CEO ایک ادارے کا اور کارپوریٹ ادارے کا چل کرتا ہوگا. میرے سارے خدشات دور ہو گئے ہیں. اور اگر کوئی اسپائر کرتا ہے ایسی ہائی ڈیمانڈ جاب کو تو پنجابی میں بولوں گا ایک باری سوچ. یہ اتنا ڈیمانڈنگ ہے کہ ایک باری سوچ. میں 72 گھنٹے سے جی 18 گھنٹے 72 گھنٹے میں گاڑی پہ تھا, سڑک پہ. میں ملتان, پھر آگے بھاولپور, پھر دین آن مائی وے بیک ملتان اینڈ دین. تو رات کو آیا ہوں اور صبح سر کا حکم, سر آنکھوں پہ, کیونکہ انہوں نے جانے سے پہلے کہا تھا کہ جمعرات والے دن ہم آئیں گے. سو I assume, correct me if I'm wrong, we are gathered here to talk about YouTube and how to scale up your YouTube channels. I also assume each participant is a YouTuber here. Correct me if I'm wrong. Yes. سارے یوٹیوبرز ہیں. Yes. مجھے یہ بھی پتا ہے کہ آپ کی نیش ریئل اسٹیٹ ہے سب کی. یہاں تک ہم ایک پیج پہ ہیں. اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ ان میں سے 2 ایک حضرات ایسے ہیں جن کے 1 لاکھ سے زیادہ سبسکرائبر ہیں کہ مجھے غلط سمجھ لے گی. یہ غلط سمجھ لے گی ہیں. 100K ہٹ نہیں کیا ہوا. اوکے 50,000 ہٹ کیا ہوا سبسکرائبر, وہ بھی نہیں ہٹ ہوا. 25,000 اوکے 10,000 ایک نیش. نیش ریئل اسٹیٹ کے اندر کیا ہے, کے اندر کیا ہے, کون سی سوسائٹی؟ DH. رائٹ, ٹھیک ہے جی. میں اپنا تعارف تھوڑا سا کرا دوں. میرا نام ہشام سرور ہے اور میں 2016 سے پبلک لائف میں ہوں. آئی ہیو بین ورکنگ ڈیلیجنٹلی ان اسکل ڈیولپمنٹ ان دا کنٹری. اور اسی کاوش میں میں کافی گھروں کی سیر کر چکا ہوں. اٹ آل بگن ود پرائم منسٹر ہاؤس, اور اس کے بعد آئی واز اسسٹنگ آن عباس بھپی, اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر فار ای کامرس. اس کے بعد تھوڑا سا بریک تھا, اب انوویسٹا ہے اور انوویسٹا کا جہاز انشاءاللہ فلک کے بلندیوں تک لے کے جانا ہے. یہ ایک چیلنج ہے جو میں نے اپنے آپ کو دیا ہے. بفور آئی تھنک اباؤٹ نیکسٹ ایسپریشنز وچ آئی ہیو نو ڈاؤٹ ان مائی مائنڈ لینڈز ان اسلام آباد. سو وہ آپ والی بات کو کوئی معیوب نہیں ہے, مطلب وہ وہی ہے, لیکن اس سے پہلے ملک ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے. میں سوشل میڈیا پریزنس ڈائیورسیفائڈ رکھتا ہوں جی. اگر کمبائنڈ آڈینس کی بات کی جائے تو اٹ ایکچولی crosses over 5 million on different social media platforms. And my biggest platform actually is Facebook, جو کہ multiple destinations that includes but not limited to profile, page and groups, multiple groups. My second biggest destination as I see is YouTube. میرے کوئی 1.1 ملین اس میں سبسکرائبرز ہیں. اور وہ کیسے پہنچا, ہم آج کے اس نشست میں, اس محفل میں اسی کے بارے میں ڈوز اینڈ ڈونٹس کی بات کریں گے. اور اس کے بعد آپ کو کوئی سروکار نہیں ہوگا. لنکڈن ہے, انسٹاگرام, وہ ایکس بند ہوا میرا اتنا بڑا, میں نے بھی VPN نہیں لگایا. تو یوٹیوب سے ریلیٹڈ یہ سفر جو میرا 0 to 1 ملین کا ہے, یہ جی پریسائسلی 2.25 سال کا. 2.25 سال کا. کیوں؟ کووڈ کا وقت آ گیا تھا اور کووڈ کے اس عرصے میں لوگ چونکہ ہوم کنفائنڈ تھے, تو آئی واز ٹیچنگ دیم ہاؤ ٹو میک منی آن لائن, کہ کیسے آپ لوگ پیسے کما سکتے ہیں انٹرنیٹ کا استعمال کر کے. میں نے فری لانسنگ پوری کی پوری سکھائی, میں نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ پوری کی پوری سکھائی, میں نے ڈیجیٹل پروڈکٹس, میں نے اس کے ساتھ ساتھ کمیونیکیشن اسکلس, اور موسٹ امپورٹنٹلی جو میں نے ایمفیسس دیا وہ بلاگنگ پہ دیا, کہ لوگوں کو اپنا اوپینین وائس کرنا چاہیے. اور اس پورے عرصے میں اللہ رب العزت کا خاص کرم رہا,
کہ وہ چینل اتنا تیزی سے گرو کر گیا کہ 1 ملین ہو گیا. میں نے 1 ملین کچھ 5 مہینے پہلے ہی کیا. یہ کیا ہوا, کس طریقے سے ہوا, وہ میں آپ کے گوش گزار ضرور کروں گا, اور کیا غلطیاں میں نے کی ہیں وہ بھی میں آپ کے نوٹس میں لانا چاہوں گا, تاکہ آپ ان غلطیوں کو نہ دہرائیں. پہلے ہم بات کر لیتے ہیں غلطیوں کی, کیونکہ عین ممکن ہے کہ آپ اپنے یوٹیوب کریئر کے اس فیز میں ہو جس میں وہ غلطیاں ہی آپ کر رہے ہیں. تو اگر میں نشاندہی کر پایا کہ ان کو اوائڈ کرنا ہے, تو شاید آپ کا بھی رستہ جو ہے وہ بہتے پانی کی طرح ہوں جو اپنا رستہ تلاش کر لے اور اپنی منزل تک پہنچ جائے. غلطیاں کیا ہیں؟ تھنکنگ آؤٹ لاؤڈ. کوئی میں اسکرپٹ نہیں ہے, کوئی میرے پاس پریزنٹیشن نہیں ہے, لیکن میں اپنے تجربے سے جو ہوا وہ بتاؤں گا. سب سے زیادہ پرابلم کیا آتا ہے؟ سب سے زیادہ پرابلم یہ آتا ہے کہ ہم یوٹیوبرز یوبیکوس کانٹینٹ کریٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس کی اردو میں ایک ہی چیز بات کریں, وہ جو ترتیب ہے نا, وہ ڈیمانڈ کرتی ہے ڈائیورسفائڈ کانٹینٹ کی. آج بات ہو رہی ہے, دس اٹ سیلف کوڈ بی اے ویری گڈ کانٹینٹ بائی دا وے, کہ اگر ریکارڈ ہو جائے, لیکن میرے خیال میں میری ٹیم کو یہاں تک بہت پتہ ہی نہیں ہوگا, میں نیچے کھڑا ہوں. ترتیب ڈائیورسفائڈ ہونے سے میری مراد یہ ہے کہ کانٹینٹ قدرے مختلف ہونا چاہیے ایک دوسرے سے. قدرے مختلف کیا ہے؟ ریئل اسٹیٹ کی نیش کو لیتے ہوئے تھنکنگ آؤٹ لاؤڈ. تھوڑا سا ذرا سوچتا ہوں, اگر میں یوٹیوبر ہوں اور میں ریئل اسٹیٹ کے کانٹینٹ پہ ایمفسس کروں تو میں کیا کروں؟ میں بات کروں فیوچر پراسپیکٹس کی, ایک پلے لسٹ بنا دوں کہ جی یہ لینڈ ہے جو ابھی مثال کے طور پہ فائل کی کیس اسٹیج پہ ہے, ٹھیک ہے سر. دوسرا, یہ لینڈ ہے جو ریڈی فار پوزیشن ہے, یہ بھی آپ ایکوائر کر سکتے ہیں. یہ گھر بن چکا ہے جو گرے اسٹرکچر ہے, 4 اور 5 کافی سارے بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ یہ گرے اسٹرکچر بنا ہوا ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ بنا بنایا گھر ہے, آپ لے سکتے ہیں. یہ کمرشل ایوینیو ہے, اس کمرشل ایوینیو میں بھی اس کے جو سکیلز ہیں وہ ڈیفائن کر لیں. فیوچر مد نظر رکھتے ہوئے اپارٹمنٹس کی بھی بات ہو سکتی ہے. سو امیجن آپ کے پاس 5 مختلف برانچ آؤٹ ہو چکی ہیں, 5 مختلف شاخیں نکل آئی ہیں اپنی نیش سے ریلیٹڈ, جو کہ ہے ریئل اسٹیٹ. یہاں تک بات سمجھ لگی؟ تھوڑا سوچتے ہیں اور پھر مجھے ہاتھ ریز کر کے بتانا ہے. سوالات میں سارے بعد میں. آپ کو کیا کیمرہ ریکارڈ کرنی ہے ویڈیو؟ 25 روپے پر سیکنڈ ہے سر. جی سر, اتنی میری اوقات ہے سر. ٹھیک ہے, چلیں جی, اسٹائپ بھیج دوں گا میں. اگر 25 روپے مانگے تھے سر, 25 روپے پر سیکنڈ نہ دیا. لیکن اگر آپ کو ضرورت ہو اپنے چینل کے لیے تو ریکارڈنگ تو آپ کو اگر آپ اگلے 6 مہینے میں 1 لاکھ نہ کر کے گئے تو آپ کے چینل کو اسٹرائک آ جائے گی. بس بات ہے, آپ تو ڈیزرو کرتے ہیں 1 لاکھ, کیونکہ آپ اچھا سوچ رہے ہیں, مختلف سوچ رہے ہیں. اچھا جی, نہیں مذاق, دیٹس ہاؤ آئی ایم. مطلب میں سر فاروق کو بتا کہ ہر وقت بھی بندہ سیریس رہے تو وہ پورا دن جو ہے وہ اتنا لمبا ہو جاتا ہے اور راتیں اتنی چھوٹی ہوتی ہیں. نو بڈی وانٹس شارٹ نائٹس. ڈائیورسفائڈ کانٹینٹ یعنی برانچ آؤٹ ہوتے ہوئے. اب اگر میں آپ سے پوچھوں تو آپ روز آیا یہ تو نہیں کر رہے کہ یہ دیکھیں یہ ایک پلاٹ ہے, اس کی اتنی اپ فرنٹ ہے, لیٹس سے یہ انسٹالمنٹس پہ اویلیبل ہے, اور تو اس میں اگر آپ ایک ہی بات کر رہے ہیں, یہ جگہ ہے یہ جگہ یہ انسٹالمنٹ, تو کوئی یونیکنیس تو نہیں ہے. امیجن اگر یہی کانٹینٹ آپ تھوڑا مختلف طریقے سے آتے کہ اگر آپ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی جو پرائس ہے اس میں مثال کے طور پہ یا اس کے پروسیس میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں, کیونکہ میرا ڈاک خانہ ملا ہوا ہے. سمجھ رہے نا میری بات؟ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے کہ میرا ڈاک خانہ ملا ہوا ہے, میں آپ کا پروسیس تیز کر سکتا ہوں. یہ میرا فون نمبر ہے جو سامنے اسکرین پہ آ رہا ہے. اب ابھی تھوڑا سا سمجھ, اس طرح کی میرے پاس بہت ساری اسکیمیں آ گئی. اب اگر خالی را ویڈیو ہے اور اس را ویڈیو میں آپ ہی نظر آ رہے ہیں, یقین جانے کسی کو کوئی دلچسپی نہیں. شیرازی چل گیا, بچہ تھا. بابا جی چل گیا, بچہ تھا.
وہ ہوم ویلاگز یا پھر وہ سسٹرالوجی، حالانکہ میرے نزدیک وہ کسی کام کا کنٹینٹ نہیں آپ لوگ ریکارڈ کر رہے ہیں، بٹ انٹرٹینمنٹ آلویز سیلز. آپ کی یہ ٹرائی نیش، آپ کو دیکھنے والا صرف بزنس ایسپیرنٹ ہی ہوگا، عام آدمی نہیں ہوگا. وہ جو کمرشل انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے یا دوسرا جو گھر بنانا چاہتا ہے. معاف کیجیے گا، تیسرا کسی میں کوئی دلچسپی نہیں. اس کو کیا لگے کہ آپ کا گھر ہونا چاہیے یا آپ کا کنٹینٹ وہ دیکھے، اس کو کوئی سروکار نہیں ہے آپ کے کنٹینٹ سے. سو آپ نے اپنی ٹارگیٹ آڈینس کو ڈھونڈنا ہے، آپ نے اپنی ٹارگیٹ آڈینس کو ڈیفائن کرنا ہے. یوٹیوب میں بیچنے کا سب سے آسان طریقہ، بیسٹ وے آف گروئنگ از ٹو ایجوکیٹ پیپل. جب آپ سیل کر رہے ہوتے ہیں نا ڈائریکٹلی، نو بڈی وڈ بائی دیٹ. سیلنگ جاب کریں آپ میں اور ایک اور سیلس مین میں کیا فرق ہے؟ یہ ایک اسکرین ہے، اس اسکرین کو اگر آپ خرید لیں گے تو اسکرین میں آپ کو وائڈ لینس، کلوز لینس، اور اسکرین کو آپ ایزیلی پلگ اینڈ پلے بھی کر سکتے ہیں اور یہ وائرلیس بھی کنیکٹ ہو سکتا ہے. یہ سیلنگ ہے. آپ کو فلپ کرنا ہے اپنے کنٹینٹ کے سیلنگ ایمبیڈ کو ود دی ایجوکیشن اینڈ بینیفٹ ایمبیڈ. ایجوکیشن اور بینیفٹ ایمبیڈ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ اسکرین ہے جو کہ میس آڈینس کو ریچ آؤٹ کرتی ہے، بلٹ ان ساؤنڈ ہے، 1 year وارنٹی کے ساتھ ہے. پلگ اینڈ پلے والا پارٹ تو اس لیے ہے ہی آپ کے پاس، وہ تو آپ کو سمجھ ہی ہے، بٹ یہ انسٹالمنٹس میں اویلیبل ہے. فار اے لمیٹڈ ٹائم ہم نے اس کی انیشیل اپ فرنٹ فیس پرائس معاف کی ہوئی ہے، اور اگر آپ اس کو خریدنا چاہتے ہیں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ مثال کے طور پہ یہ فلانے ٹمکانے نے اپنی پریزنٹیشنز میں یوز کی ہے اور اگلے 60 دنوں کے لیے یہ اس کی جو اپ فرنٹ پرائس ہے وہ فری ہے. اب آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ڈائریکٹ سیلنگ نہیں کی، آپ نے اس کے فیچرز کو کسٹمر کے بینیفٹ میں سوئچ کیا. ہم غلطی کیا کرتے ہیں؟ ہم سارے یوٹیوبرز غلطی یہ کرتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ سیلنگ کر رہے ہیں، ہم فیچرز کو بینیفٹ میں سوئچ نہیں کر رہے. اب آتے ہیں تھوڑا برین اسٹارمنگ کرتے ہیں. پہلی ہی بات کو لیتے ہوئے ایک تو برانچ آؤٹ کر لیا مختلف چیزیں، کمرشل، ریزیڈینشل، سو سو فورتھ. ریئل اسٹیٹ کے فیچرز کو ڈائریکٹ سیلنگ کیے بغیر کسٹمر کے یا پوٹینشیل کسٹمر کے بینیفٹ میں سوئچ کرنا ہو تو کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں؟ تھوڑا سا ذرا مجھے ایجوکیٹ کیجیے. ریئل اسٹیٹ میری نیش تو نہیں ہے نا، لیکن مجھے ایجوکیٹ کیجیے. کیا ہو سکتا ہے؟ اگلے کو کیا فائدہ ہو گیا؟ وہ آپ کے تھرو خواب انفلوئنسر ہی ہو جو ڈی ایچ اے نے ہائر کیا ہو، کہ اگر آپ ڈی ایچ اے کی بات کرتے رہیں گے تو آپ کو لیٹ سے آپ ہائرڈ ہیں، بٹ اگر آپ کے پاس آڈینس ہی نہیں ہے تو ڈی ایچ اے آپ کو کتنی دیر تک سسٹین کرے گا؟ مہینے، اس کے بعد چھٹی. At the end of the day, every business owner wants audience. So audience کیسے آئے گی؟ Flipping features into benefits. ریئل اسٹیٹ کا بتائیں نا سر بتائیں. اوپن کلاس ہے، اوپن کنورسیشن ہے. کیا ہو سکتا ہے کہ ہم اگلے کو کہیں بیچنا نہیں ہے ہم نے ڈائریکٹلی، اس کے لیے کیا ہے اس میں؟ فیسلٹیز اور سیکیور انویسٹمنٹ. ڈی ایچ اے کی بات ہوگی بھائی. اس پورے ڈی ایچ اے کو ہم نے پاکستان کے 10 چیپٹروں میں لٹرلی بیچ دیا انویسٹا میں. کیوں؟ کیونکہ وہ جو سیکیورٹی کا جو پیوٹل پوائنٹ تھا نا، وہ بہت بڑا ایلیمنٹ ہے. اچھا اور بتائیں. بیسٹ آر او آئی. کیا بات ہے جی. اب آپ سمجھ رہے ہیں، رادر دین ڈائریکٹ سیلنگ آپ فیچرز کو بینیفٹس میں فلپ کر رہے ہیں، کنورٹ کر رہے ہیں، اس کو سوئچ کر رہے ہیں. اور بتائیں جی سر، بولے اور کیا ہو سکتا ہے؟ لوکیشن ایکسیسیبلٹی. سر میں کہہ دیتا تھوڑا 1 لاکھ ہونا ہی ہونا. اور دسو آفٹر سیلز اف یو اپلائی تھرو می. ویری امپورٹنٹ پوائنٹ حضرات. ایکسرسائز میں نے پتہ کیوں کی ہے؟ میں صرف آپ کو آئینہ دکھانا چاہ رہا تھا کہ آپ کا چینل کیوں نہیں چلتا. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کا پوٹینشیل گاہک ہے کون. آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ آپ کے پروڈکٹ کے ایکچوئل بینیفٹس کیا ہیں.
کیسے بیچو گے؟ یہ نقطہ، یہ پوائنٹ سمجھ میں آیا؟ گرہ کھلی. اب چلتے ہیں ٹیکنیکل پوائنٹ پہ. اب یہ فگر آؤٹ آپ کریں گے. میرا کام تھا آپ کو بتانا کہ کدھر یو آر فالنگ شارٹ آف این آئیڈیا اینڈ دیئر یو آر. کہ آپ کو اپنے پروڈکٹ کے بینیفٹس کا نہیں پتا، آپ صرف بیچنا چاہتے ہیں. بیچنے کے لیے تو صاحب پورا پاکستان بیٹھا ہوا ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ میں. وہ جو مارکیٹرز ہیں نا، ایک سے ایک بڑا بڑا، وہ بیچ بھی گیا اور پتلی گلی سے نکل بھی گیا. بہت سارے آپ کی مشاہدے میں ایسے آئے ہوں گے پچھلے 2-4 سالوں میں جنہوں نے انسٹالمنٹس پہ پیسے لیے، اور میں بھی ان کا ایک وکٹم ہوں. بائی دا وے نکل گئے. اگلی کہانی جس وقت پتہ لگا تو وہی بیٹھے چلے گئے. تو بیچنا تو ان کو آپ سے بہتر آتا ہے. آپ کا ایڈوانٹیج، کٹنگ ایج ایڈوانٹیج lies on flipping features into the benefits of your niche. دوسری بات، یوٹیوب کا الگوریتم، بند کر دو اس کو پیچھے اور یوٹیوب کا الگوریتم فریکوینسی پہ بھی ڈپینڈنٹ ہے. مثال کے طور پہ آپ ٹرین کرتے ہیں الگوریتم کو کہ میں کتنے دفعہ ایک ہفتے میں اپنا کنٹینٹ اپلوڈ کروں. ہم نے یہ اسٹیبلش کر لیا کہ را کنٹینٹ اپلوڈ نہیں ہونا چاہیے. کنٹینٹ جو ہے وہ کیوریٹڈ ہونا چاہیے. سنواری ہوئی چیز اچھی لگتی ہے نا آنکھوں کو. اچھا بولا ہوا سماعتوں کو اچھا لگتا ہے. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ جی آج میں کھڑا ہوا ہوں، بندہ چپل میں کھڑا ہوا ہے اور آج میں کھڑا ہوں جی اس پلاٹ کی خصوصیت یہ ہے جی کہ nobody would buy that. کنٹراسٹ اگر یہی پورا کنٹینٹ اپنے سنوارا ہوا ہو ویڈیو کے فارمیٹ میں جو کہ پروفیشنل ویڈیو ہوگی، آڈیو جو کہ پروفیشنل آڈیو ہوگی، فمبلز نہیں ہوں گے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ ہوتا ہے جو میرے ساتھ ہوتا ہے. میں نے اپنے کمپیٹیٹرز کو اسی بات پہ مات دی کہ ہندوستان کا کنٹینٹ کریٹر وہ اتنا پروفیشنل پوسٹ ویڈیو پروڈکشن کرتا ہے کہ لگتا ہے کہ وہ پوری فلم بنا دی ہے بھیا نے. جب یہاں پہ آپ کمپیریزن کرتے ہیں نا کہ پوسٹ پروڈکشن پہ آپ نے کتنی محنت ڈالی ہے، کتنی ایفرٹ ڈالی ہے، تو حضور والا نیچرلی آپ زیادہ انکلائنڈ ہوتے ہیں ٹو گریب مور واچ آورز. آج کے بعد سوکھی سادی ویڈیو نہیں جانی چاہیے. اور آج کے بعد یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر آپ کی ویڈیو کی ڈیوریشن 1 منٹ سے زیادہ ہے تو وہ ورٹیکل نہیں ہوگا ریل کی مد میں، وہ ریگولر ہاریزونٹل ہوگا. اور زیادہ اچھا کیا ہے؟ امیجن ڈرون کا استعمال اجازت طلب ہوگا، خدا جانتا ہے کیسے مانگیں گے آپ. میں نے تو ایک ویڈیو بنائی تھی عمران علی ڈینا کے ساتھ، جس میں وہ سر معذرت کے ساتھ دونوں سے، وہ مووی تھی سلمان کی اور شاہ رخ کی، پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا، کیا نام تھا یہ بھی جو پچھلے دنوں آئی تھی، پتہ نہیں ایک مووی تھی جس میں وہ برج میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سامنے نالا ہے تو وہ کہتا ہے چھوڑ دیتے ہیں، کہتا نہیں ہے پٹھان نہیں، جس میں وہ برج میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کہتا ہے بھائی بس بہت ہو گیا، تھک گئے. عمران علی ڈینا جی ایف ایکس مینٹر، گرافک ڈیزائننگ کے انسٹرکٹر ہے. چند دنوں پہلے انہوں نے ماشاءاللہ 3 ملین سبسکرائبرز کیے نا. تو ہم نے کہا اس کو کیمیو کو ریڈو کرتے ہیں. تو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ڈرون کی اجازت، کہ ہم نے ایک ڈرون لیا ہوا، وہ ہم سب کے پاس ہی ہوتا ہے، میرے پاس بھی تھا، عمران کے پاس بھی تھا، عمران کے پاس اپنا پروفیشنل اکوپمنٹ تھا. ہم دونوں بیٹھ کے یہ جو ایک تو سائٹ ہے نا جو پچھلی والی جو نئی بنی ہے، ایک ہے وہ پرانی جو پانی کے ساتھ ساتھ وہ جو کرو ہوتی ہوئی PHA-4 جا کے ہٹ کرتی ہے، تو اس کے کرو میں وہ مجھے سینری بہت اچھی لگتی ہے. میں وہاں پہ واک کرتا تھا. اب میں ادھر آ گیا، وہاں پہ میں نے کہا جی یہ مجھے جگہ اچھی لگتی ہے، ادھر بیٹھتے ہیں اور اسی کیمی کو ریڈو کر دیتے ہیں کہ یار بہت ہو گیا، بس پڑھا لیا سکھا دیا، اب کسی اور کو دیتے ہیں. اور پھر وہ نہیں کہتا وہ والا وہ نہیں، وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو. ہم آدھے راستے میں پہنچے تھے، سیکورٹی آ گئی نہیں. ایک نے کیمرہ پکڑا، ایک نے مائک پکڑا، ایک نے ڈرون کو کہا تھلے آؤ. میں کہا جی سر یہ اس طرح نہیں سنتا، اس کو بتانا پڑتا ہے کہ یہاں سے پھر ہم نے ڈرون کو نیچے کیا، پھر اس کے بعد اس نے اس کو گاڑی میں رکھا. اللہ کا شکر اتنی دیر میں ایک میجر صاحب آ گئے جن کے ساتھ تھوڑی سمجھائی تھی، انہوں نے
نے بڑے پیار محبت سے لیکن انہوں نے مجھے سمجھایا, ایجوکیٹ کیا کہ DHA پیچھے دیکھو جنرلوں کے گھر میں فلانا ہے, تم اس طرح ویڈیو نہیں بنا سکتے, اجازت لینی پڑتی ہے. تو اس لیے میں پہلے بتا رہا ہوں کہ اجازت لینے والا کام ڈرون تو ڈیفینیٹلی ریکوائرمنٹ ہے. سر کیا کروں, سمجھانا پڑتا ہے نا, تو میں نے کہا ذرا کہانی دے کے سمجھاؤں گا تو زیادہ اچھی سمجھ لگے گی. تو یہ ہوا تھا ہمارے ساتھ, ہمارا اکوپمنٹ یوں پھینکا گیا تھا گاڑی میں. اچھا جی, جب آپ اجازت لیں گے ایک عدد ڈرون اگر جس پوائنٹ پہ آپ بیچنا چاہتے ہو, چاہے وہ کمرشل ہو چاہے وہ ریزیڈینشل ہو, ریگولر ویڈیو جو سامنے کھڑا ہوا کیمرہ مین ہے اس کے ساتھ اس کا ڈرون شاٹ, اچھی وائس, مے بی نریٹنگ یور وائس ایز یو گیو اے واک تھرو ٹور. کیا خوبصورت ویڈیو بنتی ہے باس, کیا خوبصورت ویڈیو بنتی ہے. خواہ 3 منٹ کی ہو یا 8 منٹ کی ہو, اس کا واچ ٹائم زیادہ بڑا ہو جائے گا. واچ ٹائم بڑا ہوگا تو یو آر آٹومیٹکلی اٹریکٹنگ مور سبسکرائبرس. الگوریدم 2 چیزوں پہ کام کرتا ہے. الگوریدم کام کرتا ہے پہلے 10 سیکنڈ ویڈیو پہ. نہیں پتا تھا نا, میں نے گیری وی سے سیکھا. پہلے 10 سیکنڈ ڈیفائن کرتے ہیں کہ آپ کا جو پوٹینشیل وزٹر ویور آپ کے کنٹینٹ کو اگلے 4 منٹ, جو کہ وہ کہتا ہے نا ایوریج ڈیوریشن آف یور ویڈیو, وہ پہلے 10 سیکنڈ ڈیفائن کریں گے کہ آپ کا کنٹینٹ دیکھا جائے گا کہ نہیں دیکھا جائے گا. اور اگر وہ پہلے 10 سیکنڈ میں ہی باؤنس آف ہو گیا, باؤنس آف کا مطلب کیا ہے, میں یہاں پہ آیا اور یہاں سے آ کے چلا گیا, مسافہ نہیں کیا, سلام دواری کی, بس نہیں پسند آیا, دس از باؤنس آف. اس کو وہ نیگیٹو ٹریٹ کر رہا ہوتا ہے, کہتا ہے کوئی گڑبڑ ہے اس کے کنٹینٹ میں. اتنے سارے لوگ آئے, پہلے 10 سیکنڈ کے اندر بیٹھے, ان کو پسند نہیں آیا, اس چینل کی کوئی پروموشن کرنے کی ضرورت نہیں. پھر آپ جتنا مرضی تگ و دو کر لیں, جتنی مرضی محنت کر لیں, بے شک جو کرنا چاہتے ہیں گوگل ایڈس بھی لگا لیں. ایڈس کا پارٹ میں آخر میں ڈسکس کروں گا. آپ کا چینل کی ہیلتھ ریوائیو نہیں ہوگی جب تک کہ آپ کوئی ایسا کنٹروورشل ٹاپک نہیں رکھیں گے, بیکاز انفارچونیٹلی کنٹروورشل ٹاپک کنٹروورسی کی وجہ سے نہیں چلتا, وہ چلتا ہے واچ آورس کی وجہ سے. وہ پہلے 10 سیکنڈ گریب کرتا ہے اٹینشن. ہم سمجھتے ہیں کہ ٹاپک کا جو ٹائٹل ہے یا جو تھمبنیل ہے, ہاں وہ بہت میٹر کرتا ہے, پر وہ ایکچوئل اس کے پیچھے الگوریتم ہے. الگوریتم کیا ہے, 10 سیکنڈ کی ویورشپ, فرسٹ 10 سیکنڈز. دین the second thing you need to worry about algorithm is, اگر آپ کوئی چیز پروموٹ کر لیں, اگر آپ کسی چیز کو انڈورس کر لیں, اور آپ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہوئے یوٹیوب کو یہ نہیں بتاتے کہ یہ ویڈیو ڈائریکٹ ایڈورٹیزمنٹ, پروموشن یا انڈورسمنٹ ہے, تو یوٹیوب کو جب سمجھ لگتی ہے کہ آپ ایک پلاٹ کا طواف کاٹ رہے ہیں, تو وہ آٹومیٹکلی سمجھ جاتا ہے یہ بیچ رہا ہے. بتا کے بھی تو بیچ سکتا تھا, چوری کر کے کیوں بیچ رہا ہے, مجھے بتا دیتا. ایک چیک باکس تھا تاکہ وہ ویور تھمبنیل کے اوپر ہی نظر آ جاتا, دس ویڈیو کنٹینز پیڈ پروموشن. اور یقین جانیں کہ اس سے آپ کی ویورشپ ختم نہیں ہوتی. میں نے 500-500K تک پیڈ پروموشن, ہوسٹنگر ایفیلیٹ ہوں, میں ہوسٹنگ سروسز بیچتا ہوں, اور ہر ویڈیو پہ جب یہ چیک باکس ویڈیو اپلوڈ کرتے ہوئے لگا دیتا ہوں تو میری ویورشپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہو. کیوں؟ کیونکہ پھر میٹر کرتا ہے کہ آپ کا ٹائٹل, آپ کا تھمبنیل اور آپ کے ویڈیو کی ڈسکرپشن وہ کیسی ہوگی. یہاں پہ ایک سافٹ ویئر جو میں آپ کے گوش گزار کروں گا, ضرور اس کو سمجھ لیں. ٹیوب بڈی بہت پاپولر ہے لیکن مجھے پسند نہیں, میں استعمال کرتا رہا ہوں, اب نہیں کرتا. اب خود ہی کچھ لکھتے تھے تو کی ورڈ بن جاتا. وڈ آئی کیو, VID IQ. وڈ آئی کیو آپ کو بتاتا ہے کہ پاکستان کے ریجن میں یوٹیوب میں پچھلے 30 دنوں میں ایک کی ورڈ کی کتنی مقبولیت ہے, کتنی پاپولیرٹی ہے. وہ بتاتا ہے بیسڈ آن سرچ, وہ بتاتا ہے بیسڈ آن ویورشپ, وہ بتاتا ہے بیسڈ آن دا کی ورڈز یوزڈ ان دا ڈسکرپشن آف دا ویڈیو. اور آخری بات کیا ہے, وہ جو کی ورڈز نہیں ہوتے, ٹیگز, 4 چیزیں. سو جب ہم آگے چلے گئے سب بننے سنورنے کی بات سے, ہم نے کہا ڈرون وغیرہ اجازت لے, جو بھی جس نے بھی کرنا ہے, ہم نے کہا ٹائٹل, ڈسکرپشن, ٹیگز, تھمبنیلز.
تھمبنیل پہ یہ بات ڈیفائن ہوئی بھی ہو, جو ٹائٹل میں بھی کی ورڈ, ڈسکرپشن میں بھی کی ورڈ اور ٹیکسٹ میں بھی کی ورڈ ہوتا ہے, وہ تھمبنیل میں بھی ہونا چاہیے. یوٹیوب پڑھتا ہے, سنتا ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو یوٹیوب کی ایپ میں وائس کا آئیکن نہ ہوتا جس سے آپ بول سکتے ہو, مخاطب ہو سکتے ہو, اور آپ اسے کہتے ہو کہ ہاں آج پاکستان میں کیا ہوا, تو اس سے ریلیٹڈ جتنی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو دکھا دیتا ہے. آپ تو ٹائپ بھی نہیں کر رہے موبائل ایپ میں. سو سمجھیں اس بات کو کہ الگوریدم کس بات پہ چل رہا ہے. الگوریدم روبوٹ ہے, انسان نہیں ہے, جو صرف فیڈ کیا جا رہا ہے تھرو کی ورڈز. Higher the density of keywords in your description, more the chances are that your content will be washed. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اوور کل بھی نہیں کرنا اپنے کی ورڈز کو, کہ ریئل اسٹیٹ وہ سمجھ جاتا آپ اس پہ ایڈ کر رہے ہیں. اور اگر آپ مناسب طریقے سے ریشو ڈیوائڈ کرتے ہیں اس کی ورڈ کی, ریئل اسٹیٹ DHA, depending on the volume of that keyword by using vidIQ. آپ کو بتا دے گا بھی چاہیں اور جا کے لکھیں DHA اسلام آباد 2.5, آپ کے کیس میں 2.5R جو بھی, DHA پراپرٹی, DHA کمرشل, ان سب کی ورڈز کے نہ صرف وہ والیوم بتاتا ہے vidIQ, بلکہ وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ ان کے سے ریلیٹڈ سوالات کیا پوچھے جاتے ہیں یوٹیوب پہ, ان کی پروپوزیشنز کیا ہیں. تو سافٹ ویئر کا استعمال کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ لوگ جو کی ورڈز یوز کر رہے ہیں اور یوٹیوب وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ کی ورڈ یوز ہو رہا ہے, فل بدی نہ لکھو, فل بدی اپنی طرف سے نہ سوچو. اب ایک اور پتے کی بات, بفور آئی گیٹ ڈاؤن ٹو دی ایڈورٹائزمنٹ پارٹ. یہ گل پاکستان میں 99.9% لوگوں کو نہیں پتا. آپ جب ویڈیو اپلوڈ کرنے لگتے ہیں نا, اس پہ ڈیسک ٹاپ کا استعمال اگر کر رہے ہو تو رائٹ کلک کریں, ویڈیو کے ایٹریبیوٹس آتے ہیں جس میں وہ بتاتا ہے اس کا سائز, اس کی لاسٹ کریشن اینڈ موڈیفیکیشن آتا ہے نا رائٹ کلک کرنے سے. اس کے نیچے جاتے ہیں, ٹیگس کا ورژن آتا ہے. ویڈیو کے بھی اپنے ٹیگس ہوتے ہیں صاحب. ہر ویڈیو پہ اس کانٹینٹ سے ریلیٹڈ, اس مدے سے ریلیٹڈ سارے کی ورڈز ڈال دو جو vidIQ بتا رہے تھے. آپ نے تو ایجوکیٹ کرنا ہے, انسان کو تو نہیں کرنا, آپ نے تو روبوٹ کو ایجوکیٹ کرنا ہے جو صرف ڈیٹا کی فارم میں آپ کے کانٹینٹ کو دیکھ رہا ہے. اب سمجھو آپ نے کیا کیا, میں روبوٹ ہوں یوٹیوب کا الفابیٹ, اور آپ نے کیا کیا, بائی ریئل اسٹیٹ پراپرٹی, ڈسکرپشن میں آپ نے ایک دفعہ ریئل اسٹیٹ کا ورڈ یوز کیا اور کی ورڈز میں نیچے اپنا نام, کی ورڈز وہ یوز کیے جو کہ سرچ نہیں کیے جا رہے. الگوریتم کو نہیں پک کرے گا. الگوریتم سنکرونائزیشن, کہ کیسے کڑی سے کڑی ملی ہوئی ہے, کڑی سے کڑی کیسے ملی ہوئی ہے. تھمبنیل کے اوپر لکھا ہوا ہونا, تھمبنیل کا جو نیمنگ کنونشن ہے, یعنی اس کا جو نام ہے وہ کیا ہوگا, ریئل اسٹیٹ کا کی ورڈ استعمال ہوگا. تھمبنیل کے ٹیگس پہ جو رائٹ سائڈ پہ کلک کر کے ایٹریبیوٹس ڈالے جاتے ہیں اس پہ ریئل اسٹیٹ کا کی ورڈ, جو بھی آپ کی نیش. ویڈیو کا نام بھی وہی ہوگا, ایسا نہیں ہوگا WhatsApp 1.mp4, اس کا نام ہوگا کچھ. WhatsApp 1.mp4 کے بجائے اس کا نام ہوگا مثال کے طور پہ ریئل اسٹیٹ DHA.mp4. یا فیس کا بھی ذکر کر دو تو زیادہ کی ورڈز انکلوڈ ہو جاتے ہیں. اس کو کہتے ہیں لانگ ٹیل کی ورڈز. چھوٹا کی ورڈ کیا ہے, DHA. میڈیم کی ورڈ کیا ہے, DHA ریئل اسٹیٹ. لانگ ٹیل کی ورڈ کیا ہے, DHA 4 ایکسٹینشن فیز 1 2 ریئل اسٹیٹ. ایجوکیٹ کر رہے ہیں, جیسے انسان آپس میں بات کر رہے ہیں ایسے ہی مشین کو بھی ایجوکیٹ کرنا پڑتا ہے. اور اس کے طریقے کیا ہیں, ٹائٹل, ڈسکرپشن, ویڈیو, تھمبنیل کی نیمنگ کنونشن, تھمبنیل کے اوپر لکھا ہوا نام, ویڈیو کی نیمنگ کنونشن, تھمبنیل اور ویڈیو کے ٹیگس پہ یہ کی ورڈ یوز ہونے چاہیے. صاحب پھر آپ اپلوڈ کریں, اگر اچھا سنوارا ہوا کانٹینٹ ہوا تو میں ایک بات بولتا ہوں کہ انداز گفتگو اتنا حسین ہونا چاہیے کہ آپ کی بات اگلے کے دل میں اتر جائے, نہ کہ دل سے اتر جائے. اب تک دل سے اتر رہی ہے
کیونکہ آپ ان چیزوں پہ توجہ نہیں دے رہے. بس یہ دل میں اترنے کا اور دل سے اترنے کا جو فن ہے نا, یہی الگورتھم کمیونیکیشن اسکل میں ڈیفائن ہو رہا ہے. آخری بات, اب یوٹیوب آپ کو خود کہتا ہے ایڈورٹائز کر لیجیے. پاکستان کو ایز اے کنٹری سلیکٹ کیجیے اور اس میں لگا لیں پیسہ, 50, 30, 25, $10 حسب ذائقہ لگا کے دیکھیے. ٹارگیٹ کیجیے ریجن اسلام آباد, لینگویج ہونی چاہیے اردو. اللہ خیر سے فرق دیکھیے. ایک اور الگورتھم سے جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں کوئی سلائڈ سے تو نہیں آپ کو سکھا رہا, ایک اور بات مجھے یاد پڑ رہی ہے, وہ ہے لائف, اور اسی کے ساتھ ایکسٹینشن آتی ہے ریلز کی. ریلز آپ کو بخوبی علم ہے, 1 منٹ سے کم کا کنٹینٹ ہے. ایسے ہے جس کو کہتے ہیں ورٹیکل, یہ ہاریزونٹل, یہ ورٹیکل ہے. تو ریلز بھی بنائیں اور الگورتھم کو ٹرین کریں اسکیجول کر کے کہ ہر ٹیوزڈے کو 6 بجے آپ ریل ڈال رہے ہیں, ہر جمعرات کو 6 بجے آپ ریل ڈال رہے ہیں. اوور کل نہیں کرنا کہ ٹیوزڈے کو بھی 4 دفعہ, تو وینسڈے کو بھی 4 دفعہ, تو تھرسڈے کو بھی 4 دفعہ. صاحب ایسا نہ کریں, ٹرین کریں, اس کو پتہ ہو اور آپ کی آڈینس کو بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ بھائی منگل کو اور جمعرات کو موصوف شام کے 6 بجے کانٹینٹ اپلوڈ کرتے ہیں. ہاں مجھے انتظار ہے. ڈرامہ دیکھتے ہیں نا 9 بجے, ہمیں پتہ نہیں یہ ڈرامہ 9 بجے آ رہا ہے, بس بات ختم. کیونکہ لوگوں کو ایڈورٹائز مارکیٹنگ کر دیا ایک دفعہ, اور اس کے بعد وہ جانتے کہ یہی پیٹرن ہے. سسٹم بھی پیٹرن کو مانتا ہے, ہیومنز بھی پیٹرن کو مانتے ہیں. کیوں نہ پیٹرن دیا جائے. میری ویڈیوز کا پیٹرن ہے جی منڈے اینڈ فرائیڈے. مجھے مہینے میں 8 ویڈیوز نکالنے پڑتی ہیں. یونیورسٹی میں جب سے آیا ہوں اس خواہش سے بھی گیا, 2-2.5 سے زیادہ ٹائم ہی نہیں ملتا. 2.5 اس لیے کہ صرف ایک آدھی رہی, باقی تو میں آلویز آن رن ہوں. پر الگورتھم سسٹم کو سمجھتا ہے اور سسٹم الگورتھم کو سمجھ رہا ہے. ٹرین کریں اس کو, لائف بھی جایا کریں, ریلز اچھی کیوریٹڈ اسی ویڈیو کی جو کہ ریگولر ویڈیو ہے اس کا ریل نکال لیں. اب آخری بات, اپنے آپ کو فیئر 90 ڈیز, آپ سارے 90 دن دیں. راتوں رات نہیں. آپ کا کمپیٹیٹر بڑے بڑے ریئل اسٹیٹ نیچ سے تعلق رکھنے والے یوٹیوبرس ہیں, تو آپ کی دال گلنے میں تھوڑا وقت لگے گا. سکسیس سٹوریز کانٹینٹ سے ریلیٹڈ جا رہا ہوں, جسٹ اے گیو اوے ایکسٹرا آپ کے لیے بینیفٹ. جس نے ماضی میں آپ سے کچھ خریدا ہو اس کا ٹیسٹیمونیل آ جائے رہی قیمت میں. جی میں نے فلانے صاحب سے ان سے لیا تھا جی, بہت مناسب دام میں, کوئی ناپ تول میں کبھی نہیں, بڑی فیئر پرائسز ہیں, میں نے اپنی آخری قسط دے دی ہے یا اپنی وٹ ایور اٹ از, اور اب دیکھیے میں اپنا پلازا کھڑا کر رہا ہوں. آخر میں آپ کہیں کہ اگر آپ کو بھی چاہیے DHA میں کون سی فیز جو بھی اپنی کمرشل پراپرٹی یا اپنی ریزیڈینشیل پراپرٹی آپ اسکرین پہ دیے گئے فون نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں. صاحب اتنی ہمت تھی, اتنی عقل تھی اور اتنا ہی تجربہ تھا جو آپ کے گوش گزار کر لیا. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. آپ کو سوالات ہیں تو ضرور بتائیں. سوالات کے جواب دینے کے لیے بندہ حاضر اگر ہے. سر ایک سوال ہے. سر حکم. میرے خیال سے سارے ایک ہی کریں گے. سر میں تو سر خیال آپ کو بہت عرصے سے جانتا ہوں, آپ کے ڈی جی اسکل کا میں نے کورس بھی کیے ہوئے. پاکستان میں سر آپ اچھا کنٹینٹ ڈالیں. آپ نے کہا وہ کنٹینٹ چلتا ہے جس میں آپ لوگ ایجوکیٹ کرتے ہیں, بٹ میرے خیال سے پاکستان میں وہ کنٹینٹ بالکل نہیں چلتا جس میں آپ لوگ ایجوکیٹ کرتے ہیں. اور آپ جو بلنٹ کنٹینٹ ڈالیں, جس طرح آپ نے خود کہا اسٹرالوجی ڈکی بائی اس طرح نا, وہ لوگ بہت اچھی طریقے سے پروموٹ کرتے ہیں اور بڑے شوق سے دیکھتے ہیں. لیکن جو لوگ جس طرح مورو وغیرہ اس طرح جو اچھا کنٹینٹ بناتے ہیں نا, ان کو بڑا ٹائم لگتا ہے اور پھر بھی وہ اس طرح سے گرو نہیں کر پاتے. تو میرے خیال سے لوگ جتنا آپ ایجوکیٹ کرتے ہیں, جتنی آپ اس پہ ایفرٹ ڈالتے ہیں, محنت کرتے ہیں نا, اس طرح آپ کو پھر اس کا ریٹرن نہیں ملتا. اس کا وائس ورسا کرے تو اچھا. پھر آپ کے سامنے میں ہوں نا, پورے پاکستان میں میرا کنٹینٹ کیا ہی ہے نا. آپ کے کنٹینٹ کا متلاشی حضور آپ کو تلاش کرنا ہے. آپ کی ٹارگیٹ مارکیٹ نیش اسپیسیفکلی ڈفرینٹ ہے فرام دا جنرل کنٹینٹ. حضور جنرل کنٹینٹ والوں کی عزت افزائی بھی میں نے ہوتے دیکھی ہے, اور میں نے جوتے کھاتے بھی دیکھے اپنی آنکھوں کے سامنے. جب میں بول رہا ہوں نا کہ لیٹ سے انویسٹمنٹ لے کے اگلا دبئی بھاگ گیا, اس کا اگر میں وٹنس ہوں تو میں نے جوتے کھاتے ہوئے بھی ان کو دیکھا ہے.
میں نے ان کو گالیاں کھاتے ہوئے بھی کامنٹ میں دیکھا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ صرف شارٹ ٹرم بینیفٹ کے لیے اپنی فیملی کو بھی سامنے کر دیں گے. میں اس لائن کو ڈیفائن نہیں کرنا چاہتا کیونکہ یہاں پہ ایک بہن بیٹھی ہوئی ہے اور نہ بولنے کے لیے میرے پاس بہت کچھ ہے. آپ کے لیے بھی, آپ کے مشاہدہ بھی میرے سے کم نہیں ہو. پر آیا آپ کی آڈینس جنرل ہے یا نیش اسپیسیفک؟ حضور آپ کی آڈینس نیش اسپیسیفک ہے. آپ کے پاس وہی آئے گا آپ کا کنٹینٹ دیکھنے جس کو خریدنا ہے یا رینٹل پریمیسز. وہ ہاں رینٹل ایمبٹ کو تو میں بھول ہی گیا. وہ بھی بہت بڑی لیونگ ہے کہ آپ ڈی ایچ اے میں آئیں, ڈی ایچ اے میں رہیں, کیونکہ ڈی ایچ اے سیکیور ہے. ڈی ایچ اے میں مثال کے طور پہ چوری نہیں ہوتی, سیکیورٹی وغیرہ بہت ہے. میں پچھلے 12 سال سے یا 11 سال سے ڈی ایچ اے رہا ہوں. اور ایک بیٹی کا باپ ہوں, وہ اپنے کتے کو سیر کراتی ہے, سب کچھ کرتی ہے. ہم ملٹری بیک گراؤنڈ سے جن کا تعلق ہوتا ہے وہ مجھے معاف کرنا جی, میں بس اب تھک گیا ہوں گاڑی جو کھا کھا کے نا. تو کون سی ایسی سوسائٹی ہے, کون سی ایسی سوسائٹی ہے جہاں پہ آپ کو یہ کمفرٹ مل رہا ہوتا ہے یا آپ کو یہ سیکیورٹی مل رہی ہوتی ہے؟ کوئی ہے پاکستان میں کہ جہاں پہ باپ مطمئن ہو کے, بے فکر ہو کے, اس بات سے بری زبان ہوتا ہے کہ کیا حالات کیا کیا ہے, جاؤ بچے جاؤ. اپنے کتے کے ساتھ وہ واک کرتی ہے شام کو, جو بھی کرنا ہوتا ہے. میری بیگم صبح صبح ڈاگس کو لے کے جا رہی ہوتی ہے. تو یہ سیلنگ پوائنٹ ہے نا مثال کے طور پہ کہ سیکیورٹی کیا ہے, آپ کے بینیفٹس کیا ہے. یہ بینیفٹ کو انکیش کرا رہے ہیں, نیش آپ کی اسپیسیفک ہے. ہاں جی, اور کوئی سوال؟ سر میں لیتا ہوں, آپ پلیز. نہ سر انرجی لیول بالکل بہترین. اور بتائیے میرا بھائی. نہیں بتائیں کمنٹس کو کیسے ڈائجسٹ کریں, نیگیٹو کمنٹس کو. انرجی بڑی ڈرین کر دیتے ہیں, اگنور بھی نہیں کر سکتے. میں نے آن لائن جو دیکھا ہے کہ لائک ہم نے اپنی ایک کانٹیکٹ بنانا ہے. آپ کے خیال میں میرے دن کے کمنٹس میں 200-300 دن کے کانٹینٹ میں معذرت خواہ 200-300 تو کمنٹ آتے ہوں گے نا. ایک کہندا ہے ناکوٹی, ایک کہندا دیکھ موٹا, بہت ہی زیادہ موٹا لگتا, کھانا بہت زیادہ. ایک کہندا خضاب لالا ہے, بڈھا ہو گیا لیکن جوان بننے کی کوشش کر. ایسا بائی دا وے کیمرہ مین نے قسم چوا لو میں آج تک خضاب لایا. اچھا, ایک کہندا لینس پانا ہے. میں نے ایک منترا سیکھا تھا اور میرے مینٹر, ان کا نام ہے اعظم جمیل صاحب, وہ اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر ٹورزم تھے وین آئی واز ورکنگ ان ای کامرس انڈسٹری. تو انہوں نے مجھے انگریزی کی کہاوت سنائی, ناٹ مائی سرکس ناٹ مائی منکیز. اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ نہ تو میرا سرکس ہے نہ یہ میرے باندر. سب لوگوں کا کام ہے کہنا, ہر کوئی. اچھا آپ نا اپنی ویکنس سوشل میڈیا پہ ڈال کے دیکھیں, ادھے تو زیادہ ہم درد نکلیں گے تو پونے تو کٹ ہے, ٹھیک ہوئے. سوشل میڈیا ورکس, دیٹس فائن. پوری دنیا میں ایسے کام کرتا ہے, پروٹوکالس نہیں ہے نا. سو وین پیپل وائس دیئر اوپینین, جسٹ ٹیک اٹ ایز their right to voice their opinion. How about taking their content as a benchmark to improve your services? Best way of answering is to answer with performance. مجھے لگتا ہے کہ لوگ تو بولیں گے, لوگ تو, میں نے آپ کی بات بتائی ہے, ہر قسم کی بات ہے. لو جی میرے 2 بیاہ ہو چکے ہیں, 4 ایک فیئرس بھی نکال چکے ہیں یہ لوگ. اچھا جی, میں نے کوئی تیل بیچا ہے آسٹرچ کا جو میں نے آج تک زندگی میں نہیں بیچا, اور اس پہ بھی انہوں نے ایڈورٹائز کر کے, امیجن, جو چیز میں نے بولی بھی نہیں ہے. سو آپ ہر وقت یو کی ناٹ پلیز ایوری باڈی. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ ہر وقت ہر ایک کو خوش رکھیں. خدا را اگر اس وجہ سے آپ کام نہیں کر رہے کہ لوگوں کے لان تان سے آپ کی مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے, خدا را 2 کام ہے. یا تو اپنے آپ کو بفر زون لگا لیجیے, ایک فائر وال اپنے گرد و نواح لگا لیجیے کہ آپ کے لوگوں کے کہنے سے قطعاً آپ پہ اثر نہیں پڑے گا. یا دوسرا چھوڑ دیں اس میں, سوشل میڈیا میں یو ول گیٹ دی بیشنگ. کوئی بچہ ہے آج تک وہ صدر بن گیا,
20 जनवरी को हल्फ उठा लेगा, आधा अमेरिका उसको गालियां दे रहा। ठीक है, थैंक यू। बात क्यों कर रहा हूँ, हाँ वो यूट्यूब हो या गूगल हो, वो कैटेगरी को बड़ा वे इन करता है। सर अगर आप कंटेंट बना रहे हैं एजुकेटिव और ऑफ अ सडन आप एंटरटेनमेंट कंटेंट अगर बनाना शुरू हो जाएंगे तो गड़बड़ हो जाती है। कहते हैं यार ये बस ऐसे ही भूखा है फेम का, व्यूअरशिप का। खुदा थोड़ा सब्र करें, 90 डेज एक दफ़ा इनको काम कर लेंगे, 90 दिन के बाद एक और बशर्ते ज़िंदगी एक और निश्चित रख लेते हैं। सो विल फाइंड आउट कि क्या रिजल्ट आता है और कैसे आता है। हाँ जी, और सर प्लीज सर आपने पहले, सर मैं इन्होंने पहले हाथ में जी बोले, उस वक्त मैंने भाई को कहा कि आप बोले सर चैनल मोनेटाइज होने का व्यूअरशिप में बेनिफिट मिलता है या सजेस्टेड वीडियोस में हाँ बिल्कुल नहीं, अच्छा, सेकेंडली ये कि बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सेकेंडली ये कि मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा, उसके जो दोनों पैरामीटर्स हैं वो मैं पूरे कर चुका हूँ। 4000 और 1000 दोनों 8000 वॉच टाइम हो चुका हुआ है Okay. और 2.2 सब्सक्राइबर्स भी हो चुके हैं। क्यों नहीं होता? वो एडसेंस अकाउंट जो भी लिंक करने की कोशिश करते हैं वो नहीं होता है। नहीं तो चैनल मोनेटाइज है, ये समझे, दो अलग बातें। चैनल आपका मोनेटाइज है, जी, जी। जो इशू है वो ये है कि आपका एडसेंस उसके साथ अटैच नहीं होगा। ये दो अलग बातें हैं। मोनेटाइजेशन का सिंपल क्राइटेरिया है साहब, 1000 सब्सक्राइबर, 4000 वॉच आवर्स, सही। या फिर वो रील्स की मत में वो कहता है पता नहीं कितने घंटे, मुझे तो नहीं उसका पता। 10 मिलियन कौन करेगा? 10 मिलियन यही है, कोई चक्कर का चक्कर। लेकिन इसका मतलब ये है कि आपके एडसेंस का मसला है। तो यहाँ पे आपकी मदद कैसे हो सकती है एडसेंस से रिलेटेड, सोचना पड़ेगा। एडसेंस पाकिस्तान में अप्रूव भी नहीं होता ना, एक मसला। जो हमारी पहली ईमेल थी ना वो बिजनेस ईमेल थी, तो उसकी वजह से सारे ने चाप दी, मैं लोग खा दी। सर सेकंड, अच्छा पर रुक जाओ। अच्छा जी सर, सेकंड हम लोग चूँकि DHA को हम लोगों ने न्यूली ज्वाइन किया है सर, हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे DHA अथॉरिटीज़ से कि हमें फेज़ बाय फेज़ एक दफ़ा एक ब्रीफिंग दे दी जाए ताकि हमें वीडियोस वगैरह बनाने में आसानी हो। सेक्टर के DHA 3 वगैरह इनके बारे में तो काफ़ी सारा नॉलेज है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें बिल्कुल भी नहीं पता है। तो मेरे ऑफिस आ जाइए सर खानों कभी दावत दे दो, नेक्स्ट वीक खानों दावत दे दो। एक कप चाय, बस इससे ज़्यादा हमारी क्या प्राइस थी सर? एक दफा तशरीफ लाए ना, उसके बाद आप मजाक। खैर आप जरूर आइए। फारूक भाई Next मेरे बड़े भाई हैं, तंग करता रहता। थैंक यू सर। वो एडसेंस अकाउंट का फिर ढूंढना पड़ेगा यार, मेरा तो अमेरिका का प्रूफ है, मुझे ढूंढना पड़ेगा पाकिस्तान में कैसे होता करके मैं सर को बता दूंगा, आप बता देंगे। जी सर। मेरा सवाल ये है कि आपने कहा कि फर्स्ट 10 सेकेंड्स ऑफ अ वीडियो आर वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन हम अपने पहले 10 सेकंड को कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, आप खैरियत से हैं, ये नाम है। तो यही तो बता रहा हूँ, वो जो हाईलाइट्स नहीं है पूरी वीडियो, जी अच्छा पता किसको देखिए, जावेद चौधरी पूरी वीडियो के 2-2 सेकंड के हाईलाइट्स करके उसकी जोड़ देता है और फिर कहता है जी अस्सलाम वालेकुम। ये जी सर। सर एक बड़ा इंपॉर्टेंट भाई की बात से ना मेरे जहन में सवाल है ना, मेरा अपना चैनल मोनेटाइज था जो कि बाद में अनमोनेटाइज हुआ और काफ़ी सारे वो ये इशू है जिनसे मेरी गपशप है ना यहाँ बैठे हुए। ये यूट्यूब सर जो म्यूज़िक है उस पर वो स्ट्राइक वगैरह आ जाते हैं नॉर्मली, आप इवन के जो रॉयल्टी फ्री म्यूज़िक है वो भी यूज़ कर लें, उसके बाद भी साल बाद 2 साल बाद 6 महीने बाद उसके ऊपर स्ट्राइक आ जाता है, तो उसको ज़रा उसका तरीका ये है कि उसने एक लाइब्रेरी दी हुई, उसने इन को बटा थले लिखे है वेबसाइट पे कैटेगरीज में,